إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال له ربه عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدنی علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبات کے اندر ہم نے ایک اہم موضوع کے تحت کچھ گفتگو کی تھی. وہ موضوع تھا کہ انسان کو شیطان جو گمراہ کرتا ہے
تو وہ کن کن طریقوں کو اور کن کن حربوں کو اپناتا ہے۔ آج کا یہ جو خطبہ ہے، اس خطبے کے اندر شیطانی حربوں سے اپنا بچاؤ کیسے کرے، اپنے آپ کو شیطانی چالوں سے محفوظ کیسے رکھے، ان چیزوں کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو ہمارا دشمن بنایا ہے، لیکن ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے طریقے بتائے ہیں کہ جن طریقوں کے ذریعے سے، جن طریقوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو جو شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہم سے قریب نہیں آتا۔ ہم اگر ان اعمال پر عمل کریں گے تو شیطان جو ہے ہمیں اپنی چال اور اپنے حربوں سے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ انہی طریقوں میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی اور اخلاص کو اپنائے، یعنی ایک انسان تقوی اختیار کرے اور اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ یہ جو تقوی ہے یہ انسان کو گناہوں سے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور ہر وقت، ہر لمحہ یہ انسان کو جو ہے اللہ رب العالمین کا خوف دلاتی ہے۔ یعنی کہ ایک انسان جب گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور حقیقی معنوں میں وہ متقی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو وہ گناہ کرنے جب جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، گرچہ لوگوں میں سے، پوری دنیا میں سے کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو میں کہیں پر بھی رہوں، کتنی ہی کال کوٹری میں کیوں نہ رہوں، اللہ رب العالمین مجھے دیکھنے والا ہے اور میری اس گناہ پر جو ہے میری پکڑ ہوگی۔ تو ایسی صورت میں گویا کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو انسان جو ہے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یہ شیطان کی چال تھی کہ شیطان جو ہے انسان کو گناہ میں ملوث کرے، لیکن جو ہی انسان کے اندر تقوی داخل ہو گیا تو انسان جو ہے اس شیطانی چال سے دور ہو گیا، اس گناہ کو کرنے سے جو ہے انسان بچ گیا۔ اسی طرح سے ایک انسان جب اپنے اندر اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان کے دل میں یہ نیت ہوگی کہ میرا فلاں عمل جو ہے خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اور اس عمل کے تعلق سے لوگ دیکھ کر جو کچھ بھی کہتے تھے، بس اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہونا چاہیے، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی شیطان کے حربے سے اور شیطان کی چال سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اور اسی چیز کو جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ شیطان اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے اللہ، تیرے عزت کی قسم، میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں جو ہے راہ راست سے ہٹا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن سے تو محبت کرتا ہے اور جو تیرے گنے ہوئے اور چنندہ بندے ہیں، جو اخلاص کو اختیار کرتے ہیں، جو اپنے اعمال کے اندر اخلاص کو داخل کرتے ہیں، خالص اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرتے ہیں، تو تیرے ان بندوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ شیطان بذات خود یہ کہتا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین کسے پسند کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کوئی بھی نیک عمل اگر کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اور للہیت کی خاطر جو ہے اعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، شیطان جو ہے ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ چیز جو ہے شیطان بذات خود
اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے کہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان بندوں کے جو تیرے لیے جو ہے اخلاص و الہیت رکھتے ہیں اور تیرے گنے ہوئے بندے ہیں اور وہ تیرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جو بندے تقوی اور اخلاص کو اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے شیطان جو ہے ان کے قریب نہیں آتا اور شیطان انہیں گمراہ کرنے کی اور بھٹکانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہمیں شیطان کے حربوں سے بچا سکتی ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ یہ اس لیے کہ شیطان جو ہے ہر صورت میں ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، ہم سے جو ہے کبھی نہ کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، اب چاہے وہ غلطی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر بنی آدم سے غلطی سرزد ہونا کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ تو اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو شیطان کی یہ چال ہے کہ وہ انسان کے لیے گناہوں کو مزین کر دیتا ہے، گناہوں کو اچھے اعمال بتا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو جب ایک انسان ان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور وہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے شیطان کو ایسے بندوں سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے خطبہ حاجہ میں پڑھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ تیرے عزت اور تیرے جلال کی قسم میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں تیرے تمام بندوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح ہے۔ یعنی ایک انسان، یہ شیطان جو ہے انسان کو مرتے دم تک انسان کا پیچھا کرتا ہے اور اسے جو ہے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کوئی گناہ کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی شیطان سے کہتا ہے کہ فقال له ربه عز وجل، تو شیطان جو ہے اللہ رب العالمین شیطان سے کہتا ہے کہ فبعزتی وجلالی، میرے عزت اور میرے جلال کی قسم کہ میں میرے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب وہ مجھ سے معافی مانگیں گے۔ یعنی تو میرے بندوں کو بہکائے گا، میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ جائے گا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور پھر وہ جب میری بارگاہ میں آ کر میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہوگا، میرے سامنے اس گناہ کی معافی تلافی کرے گا، تو میں جو ہے میرے بندوں کو جو ہے معاف کر دوں گا، ان کی ان خطاؤں کو جو ہے درگزر کر دوں گا۔ تو یہ توبہ استغفار کا فائدہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے وہ لوگوں، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے گناہوں کے ذریعے سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی عظیم ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اے نبی آپ ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ہمارے گناہ اگر زیادہ بھی ہیں تو ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے زیادہ گناہ کر لیا اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، یہ سوچنا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کو جو ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم مایوس اور نا امید مت ہونا اللہ رب العالمین کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن ضروری کیا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی پر جو ہے ندامت محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو، اور ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور شیطان کو جو ہے ہم سے دور کر دے گا، شیطان کی چال جو ہے اس کے بعد ہم پر کام نہیں کر پائے گی۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا
یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ شیطان جو ہے انسان سے دور بھاگ جاتا ہے. یعنی جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان جو ہے ایسے انسان سے دور بھاگ جاتا ہے. یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو وہ نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے، تو پس آواز میں، ہلکی آواز میں جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن وہ جو نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے. جب دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میرا گزر جو ہے تمہارے پاس سے ہوا اس حالت میں کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن تمہاری جو آواز تھی تلاوت کی وہ پست آواز تھی. آخر تم نے پست آواز میں تلاوت کیوں کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس سے سرگوشی کرنا چاہ رہا تھا، میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا، اس نے میری بات سن لی، میرے لیے یہی کافی ہے. یعنی کہ میں نے بلند آواز سے اس لیے نہیں کہا اس لیے کہ اللہ رب العالمین سننے والا ہے. میں اگر دھیمی آواز سے بھی پڑھوں تو اللہ رب العالمین سنتا ہے. تو گویا کہ میں جب عبادت کر رہا ہوتا ہوں، میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے رب کے لیے ضروری نہیں ہے یہ چیز، میرے رب کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں جو ہے اسے بولنے کے لیے زور سے بلند آواز سے کوئی چیز بولوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، میرا گزر بھی تمہارے پاس سے ہوا اس حالت میں کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ تم جو ہے اپنی آواز کو بلند رکھے ہوئے تھے، تم جو ہے زیادہ آواز میں جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آخر تم ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بلند آواز سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا تاکہ میری آواز کو سن کر جو ہے لوگ جاگے اور لوگ جاگ کر جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شیطان کو جو ہے میں دور کر سکوں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے شیطان جو ہے دور بھاگ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب تم نماز پڑھو، اس طرح سے رات میں جب نماز پڑھو تو اپنی آواز کو تھوڑی اور بلند کیا کرو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جو ہے اپنی آواز میں تھوڑی نرمی پیدا کرو. تو یہ بات معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان ہم سے دور بھاگ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں بہکانے کی کوشش نہیں کرے گا. اسی طرح سے قرآن مجید میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی زیادہ فضیلت ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی خود فضیلت ہے اور اس کی آخر کی 2 آیتوں کی فضیلت ہے. اسی طرح سے معوذتین ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جو کہ قرآن کی سب سے آخری 2 سورتیں ہیں. تو یہ کچھ سورتیں ہیں جن کی کچھ خاص فضیلتیں ہیں. جیسے جو شخص آیت الکرسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نگہبان جو ہے اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے. وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان کو جو ہے قریب آنے نہیں دیتا. تو اس کے ذریعے سے جو ہے انسان اگر فجر میں اٹھنا چاہتا ہے تو فجر میں اٹھنے کے لیے جو ہے اس کے لیے سہولت ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان وہاں موجود نہیں ہوتا ہے، بلکہ نگہبانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو اس گھر میں شیطان جو ہے داخل نہیں ہوتا. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ سورہ بقرہ کی ایک خاص فضیلت ہے کہ اگر ہم سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں شیطان جو ہے ہم سے دور بھاگ جاتا ہے. اور اسی طرح سے اس کی 2 آخری آیتوں کی بھی یہی فضیلت ہے کہ ان 2 آیت، جس گھر میں یہ 2 آیتیں 3 دن تک پڑھی جائے، کم از کم 3 دن تک پڑھی جائے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو ہے شیطان قدم نہیں رکھتا. اور اسی طرح سے معوذتین جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، ان دو سورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. ایک حدیث ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ دو سورتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے. لیکن جب یہ دو سورتیں نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کا ہی ورد کیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شیطان کے شر سے پناہ مانگنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ چیزیں شیطان کے شر سے پناہ جو ہے ان دونوں سورتوں کے اندر موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ شیطان کو جو ہے ہم سے دور کر دیتا ہے. اور جب ایک شیطان کسی انسان سے دور ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے حربے استعمال کرنے کی کوئی نوبت نہیں آتی، اس لیے کہ شیطان جو ہے دور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کریں، اس لیے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی شیطان جو ہے ہم سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کی چال جو ہے ہم پر نہیں آتی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو شخص من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی اليوم 100 مرہ، کہ جو شخص اس کلمے کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ جو ہے ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہوگا. جو شخص یہ کلمہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کانت لہو، کہ اس کے لیے جو ہے 10 گردنوں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اس کے 100 گناہوں کو 100 غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کے شر سے جو ہے بچنے کی اسے توفیق ملتی ہے. یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. جو شخص اس ذکر کا ورد کرتا ہے دن میں 100 مرتبہ جو شخص اس ذکر کو پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کی 10 نیکی اسے جو ہے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ اسے 100 نیکیاں ملتی ہے اور 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسے شیطان کے شر سے بچا بھی لیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں تاکہ ہم جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں. اسی طرح سے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جو صورت سجدہ ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسی صورتیں آتی ہیں کہ جس پر جو ہے ہم سجدے تلاوت کرتے ہیں، تو یہ سجدے تلاوت کرنا بھی جو ہے شیطان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد، کہ اعتزل الشیطان، کہ جب ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ آیت سجدہ سے گزرتا ہے، یعنی ایسی آیت جس پر سجدہ جہاں پر لکھا رہتا ہے بس قرآن میں سائیڈ میں کہ یہاں پر جو ہے سجدے کی آیت ہے، تو وہ آیت ختم ہونے کے بعد انسان جو ہے سجدہ کرتا ہے اور اس میں جو ہے انسان دعا کرتا ہے. تو جب یہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان کیا ہوتا ہے، اس سے دور ہٹ جاتا ہے، ایک کنارہ پکڑ کے جو ہے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور یبکی، وہ روتا ہے، شیطان جو ہے روتا ہے، یقول یا ویلا، اور شیطان یہ کہتا ہے کہ ہائے مجھے جو ہے ہلاکت محسوس ہو، میری ہلاکت ہو، میں برباد ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان روتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ابن آدم کو اس چیز کا حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو اس نے سجدہ کیا، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی، تو اسے جو ہے جنت میں داخل کیا گیا. اور میں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی تو مجھے جو ہے اللہ رب العالمین نے جہنم میں داخل کر دیا. تو یہ صورت آیت سجدہ جو ہوتی ہے قرآن مجید میں کل 14 ایسی آیتیں ہیں جس پر سجدہ ہے. تو جب سجدے والی آیت سے ہم گزرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سجدہ کریں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے شیطان جو ہے ہم سے دور ہو جاتا ہے اور ہمارا سجدہ کرنا جو ہے شیطان کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح سے بسم اللہ کہتے رہنا، یعنی ہم جو کچھ بھی نیک اعمال جو بھی کرتے ہیں تو
تو ان کام کی ابتدا میں بسم اللہ کر کے جو ہے اس کام کا آغاز کرنے سے بھی شیطان جو ہے دور ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسی جگہ، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہمیں جو ہے بسم اللہ کہنا چاہیے. مثلا مختصر انداز میں یہ کہ اگر ہماری سواری لڑکھڑا جاتی ہے یا بسا اوقات ہماری سواری پھسل جاتی ہے یا سواری بدکنے لگ جائے تو ایسی صورت میں جو ہے ہم بسم اللہ پڑھیں. اس لیے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے پھسل گئی. تو میں نے کہا، میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، صحابی کہتے ہیں کہ اے شیطان تجھے جو ہے ہلاکت ہو کہ نبی جو بیٹھا ہے پھر بھی تو جو ہے اس سواری کو گرانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ الفاظ مت کہو کہ شیطان تجھے ہلاکت ہو، اس لیے کہ شیطان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور وہی یہ تمام چیزیں کرتا ہے، بلکہ تم جو ہے بسم اللہ کہو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے شیطان اپنے آپ کو حقیر محسوس کرتا ہے اور کمتر محسوس کرتا ہے. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ جب ہماری سواری بدک جاتی ہے، لڑکھڑا جاتی ہے، پھسل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں جو ہے بسم اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے شیطان کو جو ہے چوٹ پہنچتی ہے، شیطان کو نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام یہ بتایا کہ جب ہم گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو دعا ہے اس میں بسم اللہ آتا ہے. تو جب یہ بندہ گھر سے نکلتے ہو کہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت اور اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے. تو جو شیطان اس انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس شیطان سے دوسرا شیطان کہتا ہے کہ تو اس کے پیچھے جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ مت کرنا، تو اس کے پیچھے، اسے بہکانے کے پیچھے جو ہے اپنا وقت کو برباد مت کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اب اس کو جو ہے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ کہنا ہے، اور جب ایک انسان گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے حواریوں سے کہ چلو چلو اس گھر پر جو ہے اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہے، اب اس گھر میں جو ہے ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، ہم یہاں پر رات بسر نہیں کر سکتے. اسی طرح سے کھانا کھانے سے پہلے جو ہے جب ہم ابتدا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کہہ کر اپنے کھانے کا آغاز کریں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے شیطان جو ہے شرکت نہیں کرتا ہے. تو گویا کہ ان اعمال سے، یہ کچھ اعمال تھے جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں، یعنی ہر نیک کام کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے ہیں یا آیت سجدہ پر سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح سے کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تقوی اور اخلاص اختیار کرتے ہیں، تو یہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن سے شیطان جو ہے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کی گمراہ کرنے والی چال جو ہے کوئی کام نہیں کرتی. تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں اور ان اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ابھی اس خطبے کے اندر جو بیان کیے گئے اعمال ہیں ان اعمال کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو شیطانی حربوں سے، شیطانی چالوں سے محفوظ فرما اور الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما، ہمیں جو ہے گمراہ ہونے سے تو محفوظ فرما. الہ العالمین تو ہم پر جو بارش برسا رہا ہے اس بارش کو تو ہمارے لیے نفع بخش بنا اور الہ العالمین تو اس بارش کو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت مت کرنا. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں تو انہیں روزگار کی فراہمی فرما اور الہ العالمین جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اور غیب کے ذریعے سے ان کی مدد فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم.